چلو بھائی وقت زیادہ ہو گیا، اور 3 سوال ہے. کیا ہے؟ دوسرا سوال بھی ہو گیا. تیسرا، مال کہاں سے کمایا، پیسے کہاں سے کمایا، یہ تیسرا سوال ہونے والا ہے. نوجوانوں، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، یاد رکھو، پیسہ کمانے سے پہلے، ایک لقمہ منہ میں ڈالنے سے پہلے سوچو ہم کیا کھا رہے، کس کا کھا رہے، حلال کا کھا رہے کہ حرام کا کھا رہے، مال کہاں سے کمایا، یہ سوال ہونے والا ہے. آج تو ہر آدمی سود سود سود، انٹرسٹ، بیاج، کتنی مرتبہ میں سمجھایا. سورہ بقرہ میں سود کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہے. اور حدیث مسند احمد میں ہے، غالباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا لینا دینا سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. اور سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا، یہ سب اللہ کی نظر میں لعنتی ہے، یہ سب گناہوں میں برابر ہے. اس کے باوجود ہم کو بھائی فائدہ ہو رہا نا، مول صاحب فائدہ ہو رہا نا، ہمارے کو فائدہ ہوئے تو بس ہے. پیسہ کہاں سے بھی آن دے، حلال سے آن دو، حرام سے آن دو، یہ مسئلہ نہیں ہے. آنا کدھر سے؟ وہ فائنانس سے آ رہا، لون لے کے آ رہا، بیاج لے کے آ رہا، کسی کو ڈبا کے آ رہا، کسی کا زمین قبضہ کر کے آ رہا، چوری کر کے آ رہا، جھوٹ بول کے آ رہا، دھوکہ دے کے آ رہا. کہاں سے بھی آن دو مول صاحب، آنا پیسے. بس پیسے میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن. اچھا انہوں یہ گھر بنے، ان سے بڑا گھر ہم بناتے، ان کے گلے میں اتنے تولے سونا ہے، ان سے زیادہ ہمارے کو سونا ہونا. انہوں یہ گاڑی خریدے، ہم اس سے بھی یہ بڑی گاڑی خریدتے. کہاں سے خریدے؟ حلال کی حرام کی، اس کی کوئی تمیز نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے ڈائریکٹ سوال کریں گا مال کہاں سے کمایا. یاد رکھو ہمارے صحابہ ڈرتے تھے، اللہ کے رسول خود ڈرتے تھے، ایک کھجور بھی حرام طریقے سے حلق میں نہ جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرسوں آپ لوگ سیرت سنے تھے، ان کو ایک مرتبہ ایک غلام کوئی چیز کھانے کی لا کے دیا، بعد میں بولا کہ یہ میں ایک جگہ کہانت کرا تھا، انہیں لے کے آ کے دیے، سو پیسوں سے میں فلان چیز تمہیں لے کے آیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلق میں انگلیاں ڈال کے خے کر دیے. بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، گھر میں کھجور کھاتے، کھجور صدقے کا کھجور تھا، اللہ کے رسول انگلی ڈال کے نکال دیے. بھائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے کے اونٹ کا دودھ پیے تھے، بعد میں معلوم ہوا تو انگلیاں ڈال کے خائے کر دیا، پورا دودھ نکال دیے. ارے یہ صحابہ جن کو جنت کی سرٹیفکیٹ ملی تھی، ان لوگوں کو اتنا ڈر تھا میں کیا کھا رہا ہوں، حرام کی کوئی چیز کھجور کے برابر بھی میرے حلق کے اندر نہ جائے، یہ ڈر صحابہ کو تھا. آج ہمارے کو ہے ڈر؟ کچھ بھی نہیں ہے. کون دعوت بلایا، اس کے دعوتوں میں جانا، انہیں حرام کا کھلا رہا، بیاج لے کے کھلا رہا، سود لے کے کھلا رہا، اس کا ہمیشہ فائنانس میں، چھٹیاں میں اٹھانا لینا دینا، جہیز لے کے لڑکی والوں کے پاس پیسے لے کے ولیمہ کی دعوت دے رہا. کوئی فکر نہیں ہمارے کو، کھانا ہونا، صرف دعوتیں ہونا. یاد رکھو کل قیامت کے دن ٹھہریں گے اللہ کے سامنے. یاد رکھو کسی کے تعلق سے ایک واقعہ ہے کہ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے اے شوہر تم کمائی کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہوئے رہنا، کیونکہ ہم بھوک برداشت کر لیں گے لیکن جہنم کی آگ برداشت نہیں کریں گے. ہم سے جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوتی. شوہر تم حلال کماؤ، بھوکے رہیں گے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حرام کا نہیں کھائیں گے. آج ہے یہ بات بولنے والی کوئی عورت؟ اجی لاؤ جی، کہاں سے بھی لاؤ، میرے کو اگلا رمضان میں اتنے تولے سونا ہونا چھونا، میرے کو وہ نکلے سونا چھونا. اب تم ڈبا کے لاتے، قبضہ کر کے لاتے، چوری کر کے لاتے، نہیں معلوم، میرے کو ہونا اتنے 1000 کی ساڑی ہونا چھونا. یہ عورت کہاں ہے؟ اجی ساڑی نہیں پہنی، نئی ڈریس نہیں پہنا، نیا پرانے پہن لیں گے، ایک ٹائم کا نہیں رہا، بھوکے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حلال کا لاؤ، حرام کا مت لاؤ بولنے والی عورتیں کہاں ہیں آج یہ ڈر ہی نہیں رہا، حلال حرام کی تمیز ہی نہیں رہی. میرے بھائیوں یاد رکھو. تو بہرحال مال کہاں سے کمایا؟